السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی۔ کل نحو کا سبق نہیں ہو سکا تھا، آج تھوڑا سا نحو کا پڑھ لیتے ہیں، پھر اجرا کر لیتے ہیں۔ کتاب ہے صرف نحو، تعلیم النحو۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا وہ تثنیہ؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ساتھی مطلع فرماتے جی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر 18 ہے۔ افراد کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرتا ہے، جیسے رجل ایک مرد، مسلم ایک مسلمان۔ تثنیہ وہ اسم ہے جس کو واحد کے آخر میں، واحد سے مراد یعنی رجل، یہ واحد ہے، اس کے آخر میں الف لگائیں گے اور نون مکسور لگا لیں گے، رجلانی، یا ما قبل یا لگائیں گے اور ما قبل مفتوح ہوگا اور نون مکسور لگا لیں گے، تاکہ وہ ایک جیسے 2 افراد پر دلالت کریں۔ ایک جیسے 2 افراد، رجلانی تو 2 مرد ایک جیسے، شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں، یعنی 2 مرد ہیں، یعنی ایک مرد ایک عورت نہیں ہے، ایک مرد ایک دیوار نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 18۔ رجلینی، جی یہی ہے، 2 مرد۔ جمع کی تعریف دیکھیے گا، اس میں بھی یہی ہوگا، جیسے کتابانی، کتابینی۔ افراد سے مراد انسان نہیں ہے، صرف کسی بھی افراد سے مراد کوئی بھی چیز۔ تعداد، افراد سے مراد یہاں پہ افراد کی تعداد ہے، کسی بھی چیز کی افراد کی تعداد، جاندار ہے، غیر جاندار ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے لیے یہی قاعدہ، یہ اسم کے متعلق ہے۔ فعل ہو تو فعل سے پھر آپ پوری 14 صیغوں والی گردان ہے، اس میں ایسے نہیں ہے۔ ہاں صحیح، ایسے ہی۔ ایسے زیادہ تر استعمال انسانوں کے لیے ہوتا ہے، افراد کا استعمال، ٹھیک ہے۔ ہاں، چیزوں کی تعداد کے اعتبار سے یوں ہونا چاہیے تھا۔ جمع وہ اسم ہے جس کو واحد میں کچھ تبدیلی کر کے بنایا گیا ہو۔ واحد سے مراد وہ رجلن، اس میں کچھ تبدیلی کر کے بنایا گیا ہو تاکہ وہ ایک جیسے 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔ 2 نہیں، 2 کے لیے تو تثنیہ ہے، 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔ رجلن میں دیکھیں رجالن، اس کا کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ الف ہو، نون مکسور ہو، یا ما قبل مفتور نون مکسور، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رجالن ایک طریقہ تو رجلن سے رجالن بنا، اور مسلمون سے مسلمون، مسلمون۔ آگے جو جمع کی تقسیم ہے نا، جمع کی تقسیم، یہ اسی جمع سے متعلق ہے۔ اس کے ذرا دیکھیے گا، جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ میں پہلے زبانی سمجھا دیتا ہوں، پھر آسان ہو جائے گی کتاب۔ جو واحد ہے نا مسلمون، یہ مسلمون اپنی جگہ باقی رہے، اس کے آگے کچھ تبدیلی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم، یعنی جو واحد کا وزن ہے وہ سلامت رہے۔ سالم کا معنی سلامت رہنا،
جو واحد ہے وہ سلامت رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یہ مسلمون۔ اور اگر واحد میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے تو پھر وہ سالم نہیں ہے، مکسر ہے، یعنی اس کا جو واحد کا وزن ہے وہ ٹوٹ گیا۔ کسر، کسرہ کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا۔ حروف کے اعتبار سے، یعنی کوئی درمیان میں کوئی حرف آ جائے، حرکت کے اعتبار سے نہیں۔ دیکھیں رجال، حرکت بدل گئی ہے اور درمیان میں حرف بھی آ گیا تو یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹ گیا ہے، وزن ٹوٹ گیا، واحد کا وزن بالکل ٹوٹ گیا۔ رجال اور مسلمون، وہی مسلم کا وزن اس میں باقی ہے تو یہ جمع سالم ہے۔ رجال یہ جمع مکسر ہے، اس میں رجل والا وزن نہیں رہا۔ والمسلمون والمسلمات، ٹھیک ہے بالکل، مسلمون یہ جمع سالم ہے۔ صابر، صابر واحد ہے، صابرین جمع ہے، وہی باقی رہا صابرین واحد۔ خاشع ایک کو کہتے ہیں خاشعین، جمع ہے تو یہ جمع سالم ہے۔ اب اس مکسر کی بس یہی مثال، رجال، رجل سے رجال، اس میں آپ نے صرف واحد کے وزن کو دیکھنا، اس میں جمع میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ اگر واحد کے وزن میں تبدیلی آ گئی تو وزن ٹوٹ گیا، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن نہ بدلے، مسلمون۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن بدل جائے، جیسے رجال، رجال اصل میں رجل تھا، رجل واحد تھا، اس کا وزن بدل گیا ہے، باقی نہیں رہا، درمیان میں الف آ چکا ہے، را کے نیچے حرکت بھی بدل گئی ہے تو یہ بدل گیا وزن، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ چلیں جی یہی تک رکھیں، اب آگے مشق کر لیتے ہیں۔ قانتات عابدات سائحات طیبات و ابکارا، یہ ابھی پڑھیں گے، یہ بھی جمع سالم ہی ہے، جی سالم ہے، وہ بھی جمع سالم ہے۔ یہ سورہ تحریم ہے، یہ شروع یا ایھا النبی لم تحرم، اور یہ آیت ہے عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا، جمع مؤنث ہے، یہ عورتوں کی بات چل رہی ہے، ازواج مطہرات کی بات چل رہی ہے تو یہ مؤنث سالم ہے۔ ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، یہ جمع سالم کی پھر آگے دو قسمیں آتی ہے، ابھی پڑھی نہیں ہے، صرف ابھی جمع سالم اور جمع مکسر تک رہیں، اس کی تعریف ذہن میں ہوں۔ اچھا جی، آپ آ جائیں قرآن حکیم کی طرف، آیت نمبر 11 میں دیکھیے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اس میں سب سے پہلے واو دیکھیے گا، حرف ہے، اذا یہ بھی حرف ہے، قیلا یہ فعل ہے، فعل ماضی مجہول ہے تو اس کے متعلق ابھی قواعد پڑھے نہیں ہیں۔ قیلا فعل ماضی مجہول ہے، ابھی فی الحال یہی رکھے ذہن میں۔ لہم لام حرف ہے، حرف جر ہے، اور ہم ضمیر ہے۔ اچھا اب ہم ضمیر ہے، حرف جر ہے۔
جر ہم ضمیر ہے نا، ضمیر مبنیات میں اسے ہوتا ہے، اس پہ جر نہیں آتا، مبنی ابھی ہم نے پڑھا، معرب مبنی نہیں پڑھا ابھی۔ لہم، لام حرف ہے، ہم ضمیر ہے، تو ہم معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ کیوں ہے؟ ضمیر ہے۔ لا تفسدو، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے؟ فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، یہ مضارع نہیں ہے، مضارع نہیں ہے، یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ امر، امر بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ماضی، ماضی پڑھ چکے ہیں، مضارع پڑھ چکے ہیں، ایک منٹ، اور اب پڑھیں گے امر اور نہیں کی بحث آگے آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں لا نفی آ گیا ہے، یہ فعل مضارع منفی نہیں ہے، فعل مضارع منفی نہیں ہے، نفی الگ چیز ہے، منفی الگ چیز ہے، نہیں الگ چیز ہے۔ نہیں عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا، تو لا تفسدوا یہ روک رہے ہیں آپ، اور ایک ہے کسی چیز کی نفی کرنا، وہ الگ چیز ہے۔ زید نہیں ہے، وہ آپ اس کی غیر موجودگی کی، اس کی موجودگی کی نفی کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہ کرو، تو یہ نہیں ہے۔ تو لا تفسدوا یہ نہیں، اب یہ پڑھا نہیں ہم نے ابھی، اس کو نہیں کہیں گے، ان کو منفی نہیں کہیں گے۔ لا یعلمون وہ نفی ہے، ہاں، نہیں میں بھی حکم ہوتا ہے، نہیں میں بھی حکم ہوتا ہے، منفی میں حکم نہیں ہوتا، اس میں حکم نہیں ہے، آپ حکم نہیں کہہ رہے، آپ جانتے نہیں ہو، حکم نہیں کر رہے آپ، لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہے، خبر دیا جا رہا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ما کئی معنی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور لا ما نفی کے لیے بھی آتا ہے، اور معنی کے لیے ما موصولہ بھی ہوتا ہے، اس میں موصول پڑا نا، اسماء موصولہ، اس میں سے ایک ما موصولہ بھی ہوتا ہے، اور لا جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، لا آتا ہے نفی کے لیے، اسم پہ بھی آتا ہے، فعل پہ بھی آتا ہے لا۔ پڑھ لیں گے حروف، جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ اس میں یہ واضح ہو جائے گا، جہاں جہاں آتا جائے گا ما، ابھی فی الحال ما موصولہ پڑا ہے، اور ما نافیہ فعل ماضی کے ساتھ پڑا ہے، ما نصر، ما نصر، فی الحال وہی ذہن میں رکھیں۔ تو لا تفسدوا یہ فعل مضارع بھی نہیں ہے، فعل ماضی بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، نہیں ہے، فعل نہیں ہے۔ لا تفسدوا تم زمین میں فساد نہ کرو، یعنی منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے فساد فی الارض سے۔ فی حرف جر ہے، الارض یہ ابھی نہیں کی گردان پڑھیں گے نا انشاءاللہ اس میں آ جائے گا، نہیں کی گردانیں نہیں پڑھی۔ فی الارض فحرف جر ہے، الارض اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامات اسم میں سے الف، جی حرف جر ہے، الف لام ہے، جی ارض معرف باللام۔ قالو، قالو فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ قالو جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ جو قیلا آیا تھا نا، قیلا پہلے، وَإِذَا قیلا قالو، قیلا یہ قالا آتا ہے، قالا معروف آتا ہے، اور قیلا مجھول آتا ہے، قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا قلتا قلتما، پھر وہ گردان انشاءاللہ آپ پڑھیں گے قواعد کے متعلق۔ تو یہ قالو یہ معروف ہے، مجھول ہے؟ جی معروف ہے، قیل قیلا قیلو آتا ہے، وہ مجھول جو آتا ہے نا وہ قیلو آتا ہے۔ اچھا قالو یہ معروف ہے، منفی ہے، مثبت ہے؟ مثبت ہے، فعل لازم ہے، متعدی ہے؟ جی
جی متعدی ہے. انما نحن اننا متعدی. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ گیا والا لفظ نہیں آتا ترجمے میں. سو گیا، چلا گیا، اس طرح گیا کا لفظ نہیں آیا. اور قالو انہوں نے کہا، نے آتا ہے متعدی میں، نے آتا ہے. انہوں نے کہا، وہ کچھ کہا بھی ہوگا نا، تو کیا کہا؟ وہ کچھ کہا ہے نا، تو وہ مفعول ہے. جو کہا ہے وہ مفعول ہے، فعل متعدی ہے. انما انما اب یہ دیکھیں ما نافیہ نہیں ہے یہاں پہ. ان الگ ہے، ما الگ ہے. ان حرف ہے، ما بھی حرف ہے. یہ ما نافیہ نہیں ہے، یہ موصولہ موصولہ بھی نہیں ہے. اچھا، نحنو یہ ان حرف ہے، بس فی الحال یہی ذہن میں رکھے. ان الگ حرف ہے، ما الگ حرف ہے. نحنو یہ ضمیر ابھی ہم نے نہیں پڑھی، تو یہ اس ضمیروں میں سے ایک ضمیر نحنو ہے، تو یہ معرفہ ہے. مصلحون اسم ہے. اچھا، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ جمع مکسر اور جمع سالم میں سے کیا ہے؟ سالم. ہاں، مصلح واحد آتا ہے تو وہی مصلح پورا پورا وزن موجود ہے اس میں. مصلحون. جی. الا انہم، ہم یہ چھوڑ دیں، ہم یہ سارے معرفہ میں سے ہے. المفسدون یہ اسم ہے، الف لام ہے، اور جمع سالم ہے مکسر. سالم ہے جی، مفسد سے مفسدون. صحیح. ولیکن لا یشعرون، لیکن کو بھی چھوڑ دیں، یہ حرف ہے. لا یشعرون فعل مضارع ہے، منفی ہے. یہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے، یہ فعل مضارع منفی ہے. مضارع منفی، لا یشعرون. اس میں ایک علامت یہ ہے کہ آخر میں نون اعرابی نہیں گرا. نہیں میں نون اعرابی گر جاتا ہے. ابھی پڑھے نہیں ہے نا، ہم نے قواعد پڑھے نہیں ہے، نہیں کے قاعدے پڑھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہ فعل مضارع منفی پڑھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. لا یشعرون یہ فعل مضارع منفی ہے. لا یشعرون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. ترجمہ کیا کریں گے؟ شعور سے ہے. اس میں مستقبل کا ترجمہ مناسب رہے گا یا حال کا ترجمہ مناسب رہے گا؟ جی جی، حال کا زیادہ مناسب ہے. وہ شعور نہیں رکھتے. ہاں، وہ ان میں شعور نہیں ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں. صحیح. وَإِذَا قِيلَ اذا واو حرف، قیل فعل ماضی حرف ہے. ہاں، حروف کے ہر حرف کا معنی ہوتا ہے. بعض حروف ہوتے ہیں جو زائدہ ہوتے ہیں، جن کا معنی نہیں ہوتے، وہ الگ سے حروف ہیں، مختلف حروف ہیں. وہ آپ موقع محل کے اعتبار سے پڑھ لیں گے کہ یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. معنی تو ہوتے لیکن سمجھ میں نہیں آتے جب تک اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں، اسم فعل حرف میں سے کچھ ملائیں گے نہیں. واو کہیں تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یعنی لفظ کا جو معنی ہوتا ہے اور، وہ تو ہوگا. اذا کا معنی ہوتا ہے جب. جب. قیلا فعل ماضی مجہول ہے. لہم ضمیر. آمنو، آمنو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ذرا بتائیں گے. جی، فعل امر ہے. ٹھیک ہے. تم ایمان لاؤ حکم ہے. کما آمن الناس. آمنا فعل ماضی معروف مجہول. معروف. صحیح. جی، صیغہ واحد مذکر غائب.
صحیح. آمینوں کے بارے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے آمنا، ٹھیک ہے. ابھی جیسے ابھی آ رہا آمنا، آمنا سے گردان پڑے، آمنا آمنا آمنو آتا ہے. یعنی جو ماضی ہوتا ہے، ماضی میں آمنو آتا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ آمنو آتا ہے. اور یہ لفظ جو آ رہا ہے آمینو آ رہا ہے، تو یہ یعنی ماضی کا صیغہ نہیں ہے. امر ابھی فی الحال پڑھا نہیں ہے. آمین ہوتا ہے، وہ حکم دے رہے آمین، ایمان لے آؤ. آمین، آمینہ، آمینو، وہ یہ امر کا جمع کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے. تم ایمان لے آؤ، تم سب ایمان لے کر آؤ. مردوں سے خطاب ہے، تم سب مرد ایمان لے کر آؤ، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ ماضی نہیں ہے، امر ہے. اچھا، آگے یہ لفظ آ رہا ہے قالو. یہ پڑھ چکے آج کے سبق میں. انؤمنو، حمزہ چھوڑ دیں، حمزہ حرف ہے، ٹھیک ہے. یہ حمزہ جو ہوتا ہے سوال کے لیے آتا ہے. کیا؟ نؤمنو، ہم ایمان لائیں. کیا؟ نؤمنو، ہم ایمان لائے. تو نؤمنو بارے میں بتائے کون سا صیغہ ہے؟ جمع. ہاں، نون آ جائے تو فوراً آنکھیں بند کر کے بتائیں جمع متکلم میں. حمزہ آ جائے تو فوراً کہیں واحد متکلم میں. یہ اور صیغوں میں آتے ہی نہیں ہے نون اور حمزہ. اؤمنو، اؤمنو واحد متکلم، نؤمنو جمع متکلم. شروع میں حروف آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں. نؤمنو، حمزہ ایک پہلا حمزہ ہے، یہ حمزہ حرف ہے. اور نؤمنو یہ صیغہ ہے، نؤمنو صیغہ یہ والا ہے. انؤمنو یہ صیغہ نہیں ہے، انؤمنو یہ پورا صیغہ نہیں ہے. حمزہ حرف ہے اور نؤمنو یہ صیغہ ہے، جمع متکلم. اس کی وجہ سے اگر نون کی جگہ آپ حمزہ لے کر آئے تو واحد متکلم بن جائے گا. اؤمنو، اس کی ذرا گردان پڑے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. یؤمنو، یؤمنان، یؤمنون. تؤمنو، تؤمنان، تؤمنون، تؤمنین، تؤمنان، تؤمننا، تؤمنان. تو پھر اؤمنو، پھر نؤمنو. اؤمنو وہ واحد متکلم وہ آتا ہے. یہ انؤمنو واحد متکلم نہیں ہے. جی، سوالی قرآن میں تو سوالیہ نشان نہیں ہوتے نا. وہ قرآن حکیم جیسے ہی رسم الخط میں لکھا گیا ہے، رسم عثمانی جو ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی کہ جو آج کل کی عربی لکھی جاتی ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہے، رسم عثمانی کے مطابق. اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. نہیں، تبدیلی نہیں کرتے. ہاں، یہ جو نشانات بھی لگائے ہوتے ہیں، زبر زیر لگائے ہیں، آیت کے نشان لگائے، یہ بھی نہایت مجبوری کی حالت میں لگائے ہیں. اس کی مجبور حاشیے کی تو اجازت ہے، لیکن پہلے زمانے میں اس کی بھی اجازت نہیں تھی، تاکہ پھر وہ اس کو قرآن کا حصہ نہ بنا دیا جائے. السلام علیکم.